ہر سال بہار کے موسم میں ایک مصائب میں مبتلا قوم کی کہانی امید کی پیشکش کرتی ہے۔ جب بنی اسرائیل فسا کے بچاؤ کو یاد کرتے ہیں جس نے اندھیری راتوں میں انہیں امید دی ہے، جناب مسیح کے پیروکار ایک اور فسا کو یاد کرتے ہیں جب جناب مسیح نے پکارا، میرے خدا تو نے مجھے کیوں ترک کیا۔ ایک قوم ہمارے درد سے کیسے کلام کرتی ہے، اور اس دن جناب مسیح نے مصائب کے بارے میں کیا کہا۔ اس سیٹلائٹ حراستی کیمپ کی تکلیف اور اذیتوں بھری کہانیاں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ ہر قوم انفرادی اور اجتماعی طور پر مصائب کا شکار ہے۔ دنیا تکالیف سے بھری ہوئی ہے، مگر یہاں کے حراستی کیمپ کی بات ذرا سی مختلف ہے۔ یہ اسرائیل ہے جو کلام مقدس اور چنیدہ لوگوں کی سرزمین ہے، اور ایک چیز جو ان تکالیف اور مصائب کو مزح کا خیز بناتی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اس کی بالکل توقع نہ تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ یہودی امیگرینٹس یہاں پر آئے اپنے آباء و اجداد کا گھر تلاش کرنے۔ بہت طرح انہیں لگا کہ وہ اپنے ہی گھر لوٹے ہیں۔ پھر انہیں سمندر میں حراست میں لیا گیا، یہاں غیر قانونی طور پر لایا گیا اور خاردار تاروں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ یہ سچ ہے کہ یہ کیمپ اسرائیل کی خاندانی تاریخ کے تاریک ترین لمحات کی عکاسی نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی یہ آگ میں جلائی جانے والی قربانی تھی کہ وہ ان خوفناک چیزوں کی واحد مثال سے بھاگ رہے تھے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن یہاں بچوں اور خاندانوں کی تصاویر جنہیں یہاں پر رکھا گیا تھا ہمیں کلام مقدس میں یہودی لوگوں کے دکھ اور مسیحا کے ایک طویل انتظار کو دکھاتے ہیں۔ طویل عرصے سے یہ بادشاہ داؤد تھا جس نے سب سے پہلے اپنے ہی دکھوں کا الفاظ میں اظہار کیا، میرے خدا آپ نے مجھے کیوں ترک کیا۔ بہت سال بعد یہودا کی نسل سے حضرت داؤد کا ایک بیٹا انہی الفاظ کی اپنی زندگی کے تاریک ترین وقت میں بازگشت کرتا تھا۔ اس سوال کی اذیت کے ساتھ جناب مسیح نہ صرف اسرائیل کے بادشاہ حضرت داؤد کی بازگشت بلکہ ان سب کے دل کی آواز بھی تھے جو برداشت کرتے ہیں۔ تو جس کو بھی زندگی میں سنگین مسائل کا سامنا ہو وہ یہ سوال ضرور کرے گا کہ خدا ایسا کیوں ہونے دیتا ہے، اور کیا خدا خود اچھا ہے اگر وہ تکلیف آنے دیتا ہے، اور کیا خدا مجھ سے محبت کر سکتا ہے اگر وہ یہ سب ہونے دے رہا ہے، کیا وہ واقعی میری طرف ہے تو وہ اتنی بری چیزیں کیوں ہونے دیتا ہے میرے ساتھ۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ تمام مصائب منفرد ہوتے ہیں، آپ ان کو کوئی عمومی رنگ نہیں دے سکتے اور لوگوں کو اقسام میں بانٹ کر کوئی نظریہ نہیں بنا سکتے، مگر یہ کہتے ہوئے جب مصائب، دکھ، درد یا تکالیف لوگوں کو درپیش ہوتی ہیں تو یہاں پر 3 سوالات ایسے ہیں جو جبلی طور پر کسی بھی شخص کے ذہن میں فوراً ابھر سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے میں ہی کیوں، اور دوسرا خدا کون ہے، اور تیسرا میں اسے کیسے برداشت کروں۔ بظاہر یہ تینوں ایک جیسے لگتے ہیں، مگر یہ تینوں ہی بہت مختلف سوالات ہیں، اور ان سوالوں کا جواب دیا جانا بہت ضروری ہے جب کوئی مصائب یا تکالیف کے مطلب کو سمجھنا چاہے۔ وہ لوگ جو خدا کو تلاش کرتے ہیں اور پھر اس بہت بڑے سوال سے الجھتے ہیں کہ مصائب اور تکالیف کیوں ہیں اس دنیا میں، زیادہ تر وہ لوگ اپنے مصائب سے ذاتی محاذ آرائی دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہیٹی میں زلزلے کو دیکھے، اور ممکن ہے سونامی دیکھے انڈونیشیا کے، ہو سکتا ہے وہ یہ سب کچھ رات کو نیوز میں دیکھے، مگر اس سے زیادہ اہم ہے جب کوئی بچہ ان کی گلی میں اور یا ان کے لوکل سکول میں کسی بچے کو لوکیمیا ہے جو کہ سخت تکلیف دہ بیماری ہے، اس سے ایک انسان کے ذہن میں فطری طور پر سوال آتا ہے کہ کیا خدا کا وجود ہے، اور اگر وہ واقعی وجود رکھتا ہے، اور اگر وہ ہم سب سے محبت رکھتا ہے اور ہماری مدد کی طاقت بھی رکھتا ہے،
تو ایسے سوال کرنا بالکل فطری ہے، آپ مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے۔ آپ پر کوئی ایسی ذاتی پریشانی یا آپ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں تو ایسے سوال کرنا فطری ہوگا آپ کے لیے۔ ایک بار نہ بولتا جس میں نشاندہی کی گئی تھی کہ نمبر 1 سوال جو لوگ خدا کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں اگر انہیں اجازت دی جائے تو وہ ہوگا کہ کیوں؟ آپ نے اجازت دی سب برائی کی اور مصائب کی، اور یہ ایسا سوال نہیں جو غیر مذہبی لوگ کرتے ہیں، بلکہ مسیحی بھی یہی سوال پوچھتے ہیں، اور دراصل یہ سوال کلام مقدس میں بھی ہے، بار بار آتا ہے، جہاں مثال کے طور پر زبور میں حضرت داؤد پوچھتے ہیں کہ کیوں نیک لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے اور برے لوگ خوشحال کیوں رہتے ہیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ فوری انصاف مل جائے؟ اور کلام مقدس میں بھی کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اے خداون اور کتنا یہ سب برائی اور تکلیف کب تک چلتی رہے گی؟ جب اس طرح کے سوالات کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ اتنے دکھوں کو بے ترتیب اور غیر منصفانہ کیوں سمجھا جاتا ہے، تو ہمارے خیالات پہلے غیر واضح ذاتی نقصانات کا سامنا کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہانی جو ہم سب کے لیے بولنے کا دعویٰ کرتی ہے یہودی لوگوں کی کہانی ہے۔ اگرچہ دوسری اقوام نے مساوی یا اس سے بھی زیادہ بڑے المیوں کو برداشت کیا ہے، لیکن دوسرے لوگوں نے ہمیں ایسی تاریخ نہیں دی جس سے ہماری صداقت اور انصاف کے احساس کو چیلنج کیا جا سکے، جبکہ اسی وقت ہمت اور امید کی مثالیں ہمیں متاثر کرتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے اس قوم کی پریشانیوں کو یاد کرنا انہیں ایک مشترکہ حل کی طرف راغب کرتا ہے، جس کا کہنا ہے کہ پھر کبھی نہیں۔ ہمیں ایک ساتھ مل کر طے کرنا چاہیے کہ پھر کبھی بھی اس طرح کے بے جا ظلم اور نسل کشی کو جنم نہ لینے دیا جائے۔ دوسروں کے لیے اس قوم کا کلام مقدس کی تاریخ کو یاد کرنا یہ کہتے ہوئے ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ ایسے کردار کے بیٹے کو اتنی سوچ و فکر کے ساتھ اور اتنی رضاکارانہ طور پر قوم اور دنیا کے لیے جس سے وہ پیار کرتا تھا سب مصائب برداشت کرنے پڑے۔ اور پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا۔ اس وقت اس نے ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ ہتھیار ڈالنے کے نصیحتناک الفاظ کے ساتھ اور اس کے بعد ہونے والے مصائب کی وجہ سے جناب مسیح نے اپنے بہت سے شہریوں کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ بادشاہ نہیں تھا جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ دراصل پہلی صدی کے اکثر لوگوں کی عمومی توقع یہ تھی کہ حضرت داؤد کی نسل سے ایک مسیحا آئے گا اور جو داؤد کے تخت پر بیٹھے گا اور امن و امان اور خوشحالی کا پرچار کرے گا۔ پھر ایسا وقت آئے گا جب نہ کوئی مصائب رہیں گے اور نہ ہی کوئی آنسو، اور زندگی سے شاید انسان یہی چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں برائی اور تکلیف ایک بہت ہی مشکل سوال ہے جو اس نے واضح طور پر خدمت کی ہے کہ اس نے لوگوں کو مصائب میں دیکھا، اس نے دیکھا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے، یہاں تک کہ وہ احساس دلاتا ہے کہ تخلیق اس فدیے کے بارے میں بات کر رہی ہے جس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ نجات ہوگی جو وہ بتا رہا ہے، اور سمجھا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، نہ کہ اس سے بچتے ہوئے ہمیں کیسے جینا ہے۔ مصائب کی ایسی قبولیت تاہم بہت سے لوگوں کے لیے قبول کرنا ناممکن ہے۔ جناب مسیح نے نہ صرف مصائب کے سامنے ہتھیار ڈالے بلکہ خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہوئے مستقبل کے لیے ان کے نظریے نے یہ ظاہر کیا کہ وہ برائی اور تکلیف کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جب تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، ان کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ بھونچال آئیں گے اور کال پڑیں گے۔ یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ یہ بھی کوئی راز نہیں ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ سمجھنا مشکل ہے کہ جناب مسیح نے ذاتی المیے کی مخصوص مثالوں کا جواب دیا۔ ایک مقام پر ان سے 2 واقعات کے بارے میں پوچھا گیا، جن میں سے ایک فطری تھا جس میں پلاطس نے لوگوں کو قتل کیا جب وہ قربانی پیش کر رہے تھے، اور وہ بھی ہیکل کے احاطے میں، تو یہ سمجھا جائے تو بہت غیر انسانی سلوک تھا۔ اور دوسرا، جب اس کو آپ ایک قدرتی آفت کہہ سکتے ہیں یا ایک قدرتی سانحہ یا قدرتی غم کہہ سکتے ہیں، جب ایک ٹاور گرتا ہے اور 18 آدمی اس کے نیچے دب کر مر جاتے ہیں بالکل اچانک ہی،
वो दोनों सूरत हालों का एक ही जवाब देता है कि जब तक तुम तौबा नहीं करोगे तुम ऐसे ही हलाक किए जाते रहोगे। उस वक्त बाज लोग हाजिर थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था। उसने जवाब में उनसे कहा कि इन गलीलियों ने ऐसा दुख पाया क्या, वो इसलिए तुम्हारी दानिश में और सब गलीलियों से ज्यादा गुनहगार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। जनाबे मसीह का नुक्ता नजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन्होंने कहा ऐसा क्यों हुआ? चाहे इंसानी बुराई पिलातुस का अल्तार पर मौजूद कुर्बानी देने वाले लोगों को बुरी तरह से कत्ल करना या उस मीनार का कुदरती तौर पर गिर जाना, ये इतनी बुरी चीजें आखिर अच्छे लोगों के साथ क्यों हुई? अब मसीह फरमाते हैं कि नहीं, मामला को इस नुक्ता नजर से देखना दुरुस्त नहीं। जनाबे मसीह इसमें दिलचस्पी नहीं लेते कि तज्जिया करें या ये समझाएं कि ये क्यों मौजूद है, बल्कि उनकी ज़्यादा दिलचस्पी इसमें है कि हम इसका सामना करें और हम इसका ऐसे सामना करें जो कि ऐसे तरीके से जो कि सेहतमंदाना और तामीरी हो। बहादुरी से हमें इसे बर्दाश्त करना है और इसमें से निकलने का रास्ता ढूंढना है और इसमें से गुजरते ये मानना कि इसका वजूद है। सही नुक्ता नजर ये है कि हम सब ही बुरे लोग हैं, हम सब ने खुदा के खिलाफ सरकशी की है और इसके बदले में हमें क्या तवक्को करनी चाहिए? ये कि हम सबके साथ बुरी चीजें जरूर होंगी और फौरन हमें झटका पहुंचाया जाएगा। मगर इब्रानी कलाम मुकद्दस की तालीमात में है कि अगर खुदा का रहम हम पर ना होता तो हम सब हलाक हो चुके होते। और जनाब मसीह ने भी एक दूसरे मखसूस अलमनाक वाक़े का जवाब दिया। या क्या वो 18 आदमी जिन पर शेलोह का बुर्ज गिरा और दब के मर गए, तुम्हारी दानिश में यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? इसी तरह के अल्फाज की वजह से ही है जो कुछ लोग जनाब मसीह से नाराज हैं और वो उसे इत्मीनान बख्श नहीं पाएंगे जिसकी वो तलाश कर रहे हैं। ताहम दूसरे कायल हैं, सिर्फ इसके जरिए नहीं कि जनाब मसीह ने क्या कहा, बल्कि उन्होंने क्या किया। इस तकलीफ से जो उसने बर्दाश्त की, वो जानता है कि हमें वो सुकून किस तरह देना है जिसकी हम सबको जरूरत है। एक नजरिया के जनाब मसीह ने मसाइब उठाए क्योंकि वो लोगों को राहत देना चाहते थे उनकी तकालीफ में। उसने लोगों को अपने पास आने की दावत दी कि वो अपना तमाम बोझ, अपना तमाम सामान लेकर उसके पास आए तो वो उन्हें राहत पहुंचाएगा। वजह ये थी कि उसका काम आसान है, यानी कि वो उनकी जिंदगियों को कंट्रोल कर सकता है और उसका बोझ हल्का है, वो नर्म दिल है, नर्म मिजाज है। वजह कि जनाब मसीह हमें राहत क्यों दे सकते हैं वो ये है कि चीजें जिनसे हम पर बोझ पड़ता है, दुख दर्द मसाइब जो हमें थका देते हैं, वो कहते हैं उन्हें मेरे पास लाओ, क्योंकि कलाम मुकद्दस कहता है कि उसने वो सजा, वो मसाइब उठाए जिसके हम हकदार थे, वो उसने अपने कंधों पर उठाए और अब वो हमारे मसाइब में हमें राहत दे सकते हैं क्योंकि हमारा बोझ उन्होंने अपने सर लिया। जनाबे मसीह ने फरमाया, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। यहाँ एडिलेड के हिरासती कैंप में, जैसा कि यद विषम यरूशलेम में मौजूद हॉलोकॉस्ट म्यूजियम था, एक कौम को वजह मिली जो वो कभी नहीं भूल सकती। और यहाँ जनाब मसीह के पैरोकार भी एक कौम पर गौर करने के लिए आते हैं कि उस कौम के मसाइब ने उनको उनके सहायफ पहुंचा दिए, एक मसीहा अता किया और एक उम्मीद जो दर्द और तकालीफ के आलम में उन्हें बहुत उम्मीद फराहम करती है। यहाँ इस नुमाइश खाने में एडिलेड के मर्द व ख़वातीन पूरी दुनिया से एक डरावने मंजर को महसूस करते हैं। ऐसा खौफ जिससे न सिर्फ इंसानों को इंसानी बुराई की सलाहियत के बारे में सोचना पड़ता है, बल्कि एक खुदा के बारे में भी अजीब सवाल उठता है कि उसने ऐसा होने क्यों दिया। बुराई और मसाइब के बारे में कही जाने वाली ये पहली बात इंतहाई अफसोसनाक है और एक इसके बारे में सीधे रास्ते पर रहना चाहता है। हम ये नहीं कह रहे कि इसका वजूद नहीं है, हालांकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं। वो बुराई के रद्द अमल में इसके वजूद से ही इनकारी हो जाते हैं। कहते हैं ये नज़र का धोखा है और ये नज़रिया बड़ा मशहूर भी है दुनिया के मज़ाहब में, और हत्ता कि यहाँ अमेरिका में भी आपको मसीहियत से जुड़े बहुत से गिरोह ऐसे मिलते हैं जो कमोबेश ऐसा ही सोचते हैं कि इसका वजूद ही नहीं है। और मुझे लगता है कि इस सिमत में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए जब तक कि हम
اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں یا بہت زیادہ خود فریبی کا شکار نہ ہوں۔ مگر عام لوگ، جیسا کہ میری کلاسوں میں 2 طرح کے گروپس ہیں جو کہ میرے اسٹوڈنٹس ہی ہیں، جو کہ پورا ایمان رکھتے ہیں برائی میں، آرمینین اور یہودی۔ انہیں یقین ہے کیونکہ ان کے پاس ناقابل یقین برائی اور ان پر ہوئے مصائب کی ایک ثقافتی تاریخ موجود ہے، اس لیے ان کا ماننا تھا کہ اگر وہ اس پر یقین نہیں رکھتے تو وہ اپنی تاریخ، ماضی اور اپنے آپ سے بے وفائی کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ مصائب بھی ممکن ہے آپ کو خدا سے انکاری نہ کریں۔ اس سے آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ خدا بہت مختلف ہے، اس نے ہمیں اختلافیت بخشی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ بہت مشکل ہے۔ شاید یہی بڑی وجہ ہے کہ لوگ عقیدہ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ بات دوسرے عقائد کے لوگوں کی بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ پہلے سے مسیحی ہیں ان کی بھی۔ یقیناً یہ سب سے اہم وجہ ہے کہ لوگ آخر تنہائی محسوس کرتے ہیں اور مسیحیت سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر آخر خدا سے بھی دور ہو جاتے ہیں کہ خدا ایسا کیوں ہونے دیتا ہے، اس کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بات ان کے خدا پر ایمان کی نہیں، لیکن وہ اتنا ضرور سوچتے ہیں کہ وہ ان کو چاہتا نہیں۔ مسئلے کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم ڈرامے کے مرکز میں ہیں۔ ہم ڈرامے کے اختتام پر نہیں ہیں، ہم خود کو ختم کرنے اور خود بخود ترتیب دینے کے اختتام کو نہیں دیکھتے ہیں۔ تو ہم سمجھیں یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کہانی کا تجزیہ کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ آپ آخری چیپٹر پہ پہنچیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ واقعی کائنات کی طرح مصائب اور برائی کے احترام کے ساتھ مختلف ہونے کی طرح پسند کریں گے، اور یہ اس کا مکمل خاتمہ بھی ہو سکتا ہے یا اس پیمانے کا خاتمہ ہو سکتا ہے جس میں یہ مصائب اور درد موجود ہے۔ اور ایک ایسے انسان پر جو یہ چاہتا ہے کہ یہ کائنات مختلف نوعیت کی ہو، ایک فطری بوجھ پڑتا ہے کہ وہ دکھائے وہ کس طرح کی ہوگی، وہ کائنات کیسی ہوگی اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا خدا ہوتا جو اس سب کو ختم کر دے اور اسے غائب کر دے، ان مصائب اور برائیوں کو۔ اس کے بعد ہمارے سامنے پیش ہونا خدا کی حیثیت سے کتنا بہتر ہوگا جب ہم برداشت کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں۔ یہ عجیب ہے، مگر اس کا مطلب ہے کہ ہم جان سکتے ہیں کہ وہ ہے اس صورت میں جیسے اسے ہونا چاہیے، کہ وہ اور کسی صورت نہیں ہو سکتا اگر وہ صرف ہمارے سب مصائب ختم کر دے، سب چیزوں کو صاف کر دے۔ یہ پہیلی ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے۔ ہمیں ایک اور چیز چاہیے، اور یہ بہت اہم ہے۔ ہمیں ایک ایسا خدا چاہیے جو کہ اتنا بڑا ہو، جو کسی شخص کی اہمیت بنانا جانتا ہو، چاہے ان پر کتنے بھی مصائب آئے ہوں، جو کسی بھی فرد کو اس نقطے پر لے آئے جہاں وہ خود بولے میری زندگی بہت اچھی گزری۔ اصل بات یہ ہے کہ جدید دنیا میں ہم تکلیف سے دور رہنے کی کوشش کرتے، اس سے بچنے کی کوشش کرتے، اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے جتنا ہو سکے، جبکہ جناب مسیح اس کے وسط میں چلے۔ آپ کو معلوم ہوگا دوستو فسکی کیسے ایمان لائے۔ یوں تو وہ اپنے ملحد پس منظر سے آئے تھے، مگر سوئٹزرلینڈ میں ایک وقت تھا وہ ٹوٹی ہوئی صلیب سے جناب مسیح کے نزول کی پینٹنگ پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ ان کا مردہ حال بدن پورے 4 گھنٹے تک وہ وہیں کھڑے دیکھتے رہے، اور آخر میں انہوں نے کہا، مجھے برائی کے مسئلے کا جواب معلوم نہیں ہے، مگر میں محبت کو جانتا ہوں، اور وہ ہمارا خدا ہے۔ جب ہم مسیح کو صلیب پر دیکھتے ہیں تو جتنا بھی ہم لوگ تکلیف اور درد کی گہرائی میں جائیں، ہمارا خداوند اس سے زیادہ گہرا ہے، اور وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب آپ ایسے تجربات میں سے گزرتے ہیں، اور ان تجربات میں سے جہاں خدا بہت حقیقی ہے، جہاں مزید پر اعتماد ہوتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ چل رہا ہے اور آپ کے تجربے میں وہ آپ کے ساتھ موجود ہے، تو آپ کی روحانیت بڑھتی ہے اور آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی موجودگی اس کی غیر موجودگی میں ہے۔ یہ دور مصائب میں آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی خدا ہونا ہے تو بہتر ہے وہ بڑا ہو، بہتر ہوگا کہ وہ بہت بڑا ہو۔ اور مسیح کے پیروکاروں کے لیے 2 بڑے سوال یہ ہیں کہ کیا وہ موجود ہے، خدا کا وجود ہے، اور کیا وہ اچھا ہے، اس کا کردار۔ اور ان دونوں سوالوں کا ہمیں جواب ملتا ہے جناب مسیح میں اور انہی کے ذریعے۔ یہ میرا ایمان ہے کہ وہ واقعی وجود رکھتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ بہت اچھا ہے۔ ایسا ہے تو اس وقت کیا کر رہا ہے میں نہیں جانتا، پر میرا اس پر کیوں ایمان ہے؟ کیونکہ وہ ہے۔
تو یہ اس سے مختلف ہے کہ جب ہم راحت کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر جب لوگ راحت کی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہتر کیسے محسوس کروں، یا بالکل ایسے کچھ سوچتے ہیں، اور میں اس کے برعکس سوچتا ہوں جو کہ میرے خیال میں جناب مسیح نے سوچا، جو اس نظریے کی اساس اور اس کے طول و عرض میں ہے۔ یہ اس سے اختلافی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ میں کیسے راحت محسوس کروں گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میں اپنے آپ کو ایسی صورتحال میں رکھ رہا ہوں جہاں پہ میں اپنے لیے خدا کی جگہ پر فیصلے صادر کرنا چاہتا ہوں۔ اور اگر یہ سکون کی نوعیت پر ایک اور نظر ڈالنے میں ہماری مدد ہوتی ہے تو پھر شروع کرنے کا بہترین مقام یہ بھی ہے کہ جناب مسیح کے اپنے اقدامات اور جذبات کے بارے میں ایک بار پھر سوچنا کہ وہ ہمارے ساتھ کتنا مکمل طور پر ہے اور ہمارے لیے مصائب برداشت کرتا ہے۔ مجھے یہ بات پسند ہے، اگر آپ یوحنا 11 باب پڑھیں، جو کلام مقدس کی سب سے چھوٹی آیت ہے جس میں جناب مسیح کے آنسو بہے، یہ 3 بار لکھا ہوا ہے۔ یہ کہانی کا وہ موڑ ہے جہاں جناب مسیح کے بہت ہی قریبی دوست لازرس کی بیماری سے موت واقع ہوتی، جس پر جناب مسیح افسردہ ہیں۔ وہ مقبرے پر آئے اور 3 مرتبہ کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت غصے میں تھے۔ تو 2 الفاظ جو یونانی زبان میں غصے کے لیے بہت شدید سمجھے جاتے ہیں، شدید غم و غصہ۔ خدا نے اس دنیا کو اچھا بنایا، بہت اچھا، یہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو یہ ٹوٹی ہوئی ہے، برباد ہو چکی ہے، نا انصافی، ظلم اور آنسو ہیں یہاں، اور یہاں ان کے دوست کا اس طرح سے منہ موڑنا، وہ خدا کا مشکور نہیں ہے اس پہ، بلکہ وہ غضبناک ہے۔ تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں وہ کچھ کرتے ہیں۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کی کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ جناب مسیح کا یہ کہنا کہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں، باوجود اس کے کہ دنیا میں رنج و الم ہے، اصل میں اس نظریے کی ترویج کرتا ہے کہ خدا کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ اس سے آپ کو اپنے گرد و نواح کو دیکھنے اور اسے سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ آخر یہ دنیا ہے کیسی اور اس کی اصلیت کیسی ہے۔ ہمیں برائی صدمہ پہنچا سکتی ہے، ہم کوئی مصیبت پڑنے پر ٹوٹ بھی سکتے ہیں، اور خدا کا شکر جب ہم یوحنا 11 باب دیکھتے ہیں جہاں جناب مسیح کے آنسو بہہ نکلے تھے، تو آپ خدا کا چہرہ غصے سے بھرا ہوا دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں بھی برائی کا جواب ایسے ہی دینا چاہیے، اور کوئی طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا مختصر یقین جو کلام مقدس میں ہے، کیا خدا محض اچھا ہے؟ جی ہاں، کسی اور خدا کے زخم نہیں ہیں۔ یہ خدا جو کلام مقدس میں ہے، پرانے اور نئے عہد نامے میں پرواہ کرتا ہے، وہ آتا ہے اور کام کرتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کی فریاد سنی ہے اور ان کے مصائب بھی، میں یہاں آیا ہوں اور آپ کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ اور یا پھر پرانے عہد نامے میں مصائب کا خادم جو یسایہ 53 باب میں ہے، وہ خدا کی مرضی کے مطابق خدا کے لوگوں کے لیے آتے ہیں اور ان پر ظلم ہوتا ہے، اس پر بہت بہیمانہ تشدد کیا جاتا ہے، وہ ناقابل شناخت ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ اور یقیناً ہمارے لیے جو مسیح کے پیروکار ہیں، وہ جناب مسیح ہیں جو صلیب پر ہیں۔ اور اس کی دوسری طرف وہ ہمیں جو امید دیتا ہے کہ آخر میں یہ سب کچھ ایک دن ختم ہوگا، اور میرے خیال میں ان تکالیف کا ختم ہو جانا شاید اس مسیحی منشور کا منطقی انجام ہوگا کہ یہ شروع میں ہی کیوں ہے، اور ہم لوگ اس طرح سے کیوں نہیں ہیں کہ صرف اچھائی کا ہی وجود ہو۔ اور میرے خیال میں یہ اس کی اہمیت اجاگر کرتا ہے کہ ہم لوگ کس الجھن بھری اور کتنی مشکل اور کیسی پیچیدہ دنیا میں رہتے ہیں جو کہ برائی کے وجود کی وجہ سے بہت بہت غیر متوازن ہے۔ اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ ہو نالا نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ دیکھ، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ غلط ہے کہ اس حراستی مرکز میں ہوئے مظالم اور مصائب کو ملایا جائے جناب مسیح کے مصائب سے، لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں کے آباء و اجداد ایک ہی تھے، ان دونوں نے، قوم نے اور جناب مسیح نے اس طرح سے مصائب برداشت کیے کہ لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ ہماری دنیا کے ساتھ کچھ بہت برا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آج سنا، یہ بحث بہت مشکل اور پیچیدہ ہے، یہ سادہ بالکل نہیں ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑتی ہے کہ جناب مسیح نے مصائب کے بارے میں کچھ کہا یا نہیں، اور کیا جو ان پر بیتی اس کے نتیجے
हमें हकीकी उम्मीद मिलती है किसी भी कौम को या किसी भी फर्द को जिसे उस पर कामिल यकीन हो। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।